چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے آپ کی، جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں، میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں، میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں، میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے، جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟
تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو. جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا. تو جا اپنا کام کر. بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار. دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کی اگر رات کو پڑھ لی جائے تو. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے. سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے. او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے. دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا. آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے. یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے. میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے. کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں. تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیا ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا.
اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے. میں نے وہ انداز دیکھا ہے. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے, اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے, اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے, خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں, رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اب وہ نہیں آ رہا, ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ, اور سن ایک بات, وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی, اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف تھی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا, اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں, کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے, تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی, اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا, کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی, میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی, میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی, میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی, اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے, وہ میری بے گناہی جان گئے,
لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا, وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا, پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا, وہ تنہا نہیں چھوڑتا, وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے, وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے, اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی. او میری ملت کے جوانوں, مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو, ساری دنیا, اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو, اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں, آنکھ کھلے, گھڑی پہ نظر پڑے, 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے, اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے, اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے, اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے, جو اس کی شان کے لائق, وہ مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا, وہ مسکراتا ہے. کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں, کاش کے صبح. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں, فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی, پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں, بس اللہ اللہ کروں, بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے, کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں, میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے, اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی, آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا, تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا, چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا, نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ, پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کی آخی دے پنجابی جی صافہ, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے, چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت
लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। पैगंबर खुदा की औलाद उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया, कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा न भूलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादी आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा ये घर है, जब तक जी चाहे यहां रहना, देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। नबी पाक ने फरमाया तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूं। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास? दलील है को तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलों को उसने लग गया था। हम जा दौड़ जा। सवेरे आंख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया तो कहने लगा खुदा का वास्ता जो तूने नौकरी की है ना इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा मेहरबानी कर। कहा नहीं नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू देखता क्या है, जा और जा। कहने लगा नहीं मेहरबानी कर, दे दे। तू गैर मुस्लिम में तेरा क्या ताल्लुक? कहने लगा चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था,
کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد اردی ہی ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. شیخ الاسلام ابن المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی. خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمائی. بڑی بات تھی, ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے. اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی. عالم بھی تھے اور سید بھی تھے, جماعت کرائی. تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے. یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ. کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمائے کہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, وہ زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا